آج ویو 360 میں پاکستان میں کم ہوتی اظہار رائے کی آزادی اور میڈیا پر دباؤ میں اضافہ. خبر کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی لیے جاب اور لائف سیکیورٹی دونوں کے ایشوز ہوں گے. پاکستان میں صحافیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی طرف سے جاری کیے گئے اس سال کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں دنیا کے 180 ممالک میں پاکستان 152ویں نمبر پر ہے، جو گزشتہ سال سے 2 درجے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ایک سال پہلے کی نسبت صحافتی آزادیوں میں مزید کمی آئی ہے. صحافتی آزادیوں پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں آزادی صحافت کو انہی لوگوں سے خطرہ ہے جنہیں اس آزادی کا ضامن ہونا چاہیے، یعنی سیاسی حکام. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ سیاسی حکام کی مداخلت نے دنیا بھر میں صحافتی آزادیوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. بھارت نے اس سال کے فریڈم انڈیکس میں 2 درجے ترقی کی ہے، لیکن اس کی وجہ دوسرے ممالک میں آزادی صحافت کی تنزلی ہے. امریکہ میں، جہاں یہ انتخابات کا سال ہے، میڈیا پر بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کی وجہ سے اس کی رینکنگ 10 درجے گری ہے. حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان میں میڈیا اور صحافیوں پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، اور اس کا ایک عکس رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ میں بھی ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ماحول کی جس میں پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی گنجائش کم ہو رہی ہے، اور جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں صحافیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے. VOA اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کر سکتے ہیں. پاکستان میں میڈیا اور صحافی برادری جس ماحول میں کام کر رہی ہے، اس کی ایک مثال آپ کو اسد علی طور کی کہانی میں ملے گی. اسد ایک پاکستانی صحافی ہیں جو بہت سے خواب لے کر صحافت کے شعبے میں آئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پتہ چلا کہ حقیقی صحافت نہ تو آسان ہے اور نہ ہی خطرات سے خالی. وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے ان سے بات کی. میں دسمبر 2005 میں اس فیلڈ میں آیا تھا اور صحافت شروع کی. تب تو سوچا تھا کہ جسے کہتے ہیں ہم سٹوریز کور کریں گے، لوگوں کے مسائل اجاگر کریں گے، اور جو ہمارے ٹیکس پیئر سے جو ادارے چلتے ہیں اس میں جو لوگ پرکس اور پریولیجز انجوائے کرتے ہیں، کیا وہ اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں، تو اس پر رپورٹ کریں گے. تو ایک ہمارا امپیکٹ ہوگا رپورٹنگ کا. پاکستان میں آئین کی حد تک تو ایک شک موجود ہے، آرٹیکل 19 اور 19A آزادی اظہار اور آزادی صحافت کی، لیکن آپ عملی طور پہ دیکھیں تو اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل آنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے ماں باپ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ جا کے صحافی بنے. آپ ذرا خبر کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی لیے جاب اور لائف سیکیورٹی دونوں کے ایشوز ہوں گے. یہ تمام مشکلات تب شروع ہوئیں جب میں نے جو اس ملک میں جو طاقتور مانے جاتے ہیں حلقے یا لوگ، ان پر رپورٹ کرنا شروع کیا. ان کے جو عزائم تھے، ان کی جو محلاتی سازشیں تھیں، ان پر رپورٹ کرنا شروع کیا. تو وہاں سے جب وہ حلقے ناخوش ہونے لگے تو پھر اس کے بعد دھمکیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا. پھر وہ دھمکیاں عملی صورت بھی انہوں نے اختیار کی. ایک حملہ ہوا مئی 2021 میں، میرے اپارٹمنٹ میں گھس کے مجھے اٹیک کیا گیا. اس کے علاوہ بار بار پراکسی پٹیشنرز میرے خلاف مختلف فریولس کیسز درج کرواتے رہے، ان کے ٹرائل چلتے رہے. اسد کیا کہنا چاہوں؟ مطمئن ہوں کہ مجھے یاد رکھے گی دنیا، جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی. میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی. پھر یہاں تک کہ وقت یہ بھی آیا کہ ریاست خود میرے خلاف مقدمہ انہوں نے درج کیا، جس میں مجھے گرفتار بھی کیا. میں اسد علی طور واز نو باڈی. وہ پیغام میری نظر میں پوری جرنلسٹ کمیونٹی کو دیا جا رہا تھا کہ جو یہ رپورٹ کرے گا اس قسم کی چیزیں، اس کا یہ حال کریں گے. طاقتور حلقے کامیاب ہو چکے ہیں، وہ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے. اب پاکستانی میڈیا میں کم از کم مجھے نہیں لگتا کسی بھی قسم کی انڈیپینڈنس باقی ہے. مین سٹریم کی سکرین کے اوپر ہم خبر نہیں دے سکتے.
تو یہ سب سے بڑی ان کی کامیابی ہے، اور اسی لیے اب وہ جگہ کو اس جگہ پر لے آئے ہیں معاملات کو پاکستان کے طاقتور حلقے، کہ اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے کتنے عرصے سے کئی ماہ ہو گئے ہیں پاکستان میں ٹویٹر بین ہے، تو یہ وہ آخری سپیس ہے جو آنے والے دنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ سرنگوں ہو جائے گی۔ تو جب یہ سرنگوں ہو جائے گی پھر تو جسے کہتے ہیں وہ ایک، مجھے لگتا ہے اس ملک میں قبرستان کا سا عالم ہوگا کہ ہو کا عالم ہوگا، کوئی آواز نہیں نکلے گی، کچھ خاموشی ہوگی مکمل۔ تو وہ جب یہ معاشرہ بن جائے گا تو پھر کہاں کی جمہوریت، کہاں کی آزادی اظہار رائے، اور کہاں کی صحافت باقی ہوگی۔ مجھے یہ چیز بہت افسوس ہوتا ہے کہ میری ماں یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور وہ کسی نے لکھا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو صرف ایک دکھ نہیں دیا کہ میں اس کی زندگی میں مرا نہیں ہوں۔ تو وہ مجھے اب لگتا ہے کہ میں اس سٹیج پر آ گیا ہوں کہ صرف میں اپنی ماں کی زندگی میں مرا نہیں ہوں، باقی میں نے اس کو سب پریشانیاں اور دکھ دیے ہیں، اور وہ اپنے پیشے کی وجہ سے دیے ہیں۔ اسد علی طور اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رینکنگ اپنی جگہ، مگر پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ جتنا وائبرنٹ پاکستانی میڈیا ہے ایسا کم ہی ممالک میں ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں میڈیا مکمل طور پر پاکستان میں آزاد ہے، اور اتنا وائبرنٹ اور اتنا آزاد میڈیا کم ہی ممالک کے اندر ہوتا ہے۔ تو میری تو کوشش ہوگی بطور وزیر اطلاعات اس کو مزید آگے بڑھایا جائے، آزادی اظہار رائے کو پروٹیکٹ کیا جائے، آزادی صحافت کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے ان کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں پاکستان کی میڈیا کی صنعت میں ترقی کی وجہ سے جب روزگار کے مواقع پیدا ہوئے تو بہت سے نوجوان صحافت کے شعبے کی طرف راغب ہوئے۔ ملک میں صحافتی آزادیوں کی صورتحال کو وہ نوجوان پاکستانی کیسے دیکھتے ہیں جو صحافت کے شعبے کو بطور کیریئر اپنانے کے راستے پہ ہیں؟ وائس آف امریکہ کی سمن خان نے یہی اندازہ لگانے کے لیے ایک تعلیمی ادارے میں جا کر مستقبل کے صحافیوں سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی۔ ہم آئے ہیں جامعہ پنجاب کے اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز۔ صحافت کو بطور پیشہ اپنانے کی خواہش رکھنے والے بیشتر طالب علم یہاں ڈگری کے حصول کے لیے رخ کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں طالب علموں کے سامنے آزادی صحافت کے حوالے سے چند سوالات رکھیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے، صحافی آزاد ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ صحافت آزاد نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ فیل کہاں سے آتی ہے کہ اچھا صحافت آزاد نہیں؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ خبر دی یا اس نے یہ بات کی، اب اس پہ کیس ہے، اب وہ مار دیا گیا ہے، اب وہ اٹھا لیا گیا ہے، ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ آزادی تو نہیں ہے۔ اس پہ تو ہم ہنس سکتے ہیں کیونکہ میں بھی ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوں ایز اے جرنلسٹ۔ میں نے ایک خبر دی جس میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک انسٹیٹیوٹ کے خلاف، تو اس پہ مجھ پہ اتنا پریشر آیا ادارے کی طرف سے بھی، اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی، مجھے باہر سے بھی کالز آنے شروع ہو گئی۔ میں اتنا ڈپریسڈ ہو گیا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے میں یہاں سے چلا گیا تقریباً 1 ہفتے کے لیے، لیکن ابھی تک اس چیز کو میں یہاں پہ جھیل رہا ہوں کیونکہ میں اس کو فیس کی شکل پہ جھیل رہا ہوں۔ میرا GPA ڈاؤن ہو رہا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے اگر صحافت آزاد ہوتا تو شاید آپ لوگ یہ سروے نہ کرتے، آپ لوگ یہ سوال نہ پوچھتے لوگوں سے۔ کس چیز نے آپ کا پوائنٹ آف ویو بدلا اور ابھی تو آپ نے مستقبل میں قدم رکھنا ہے؟ تو سٹارٹ میں ہم نے پریکٹیکل تو نہیں کیا تھا، صرف دیکھا تھا، سنا تھا، لیکن جب اب یہاں پر آ کے ہم نے کچھ تھوڑا بہت کیا تو پھر اس کے بعد ابھی ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ہم یہ جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر ڈگری لے کر کیا کریں گے؟ مطلب کچھ اور ڈاکومنٹریز بنائیں گے، شارٹ فلمز بنائیں گے، یا ملک سے باہر جائیں گے، وہاں پر جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ میں تو صحافت کو پرسیو کروں گی اور ایک اچھی صحافی بننے کی کوشش کروں گی۔ اس وقت صحافی پر دباؤ کیا ہے؟ کس چیز کا دباؤ ہے؟ بیوروکریٹس کی بات کرے، پولیٹیشنز کی بات کرے، اسٹیبلشمنٹ کی بات کرے، دیگر جو عناصر ہے ہمارے سسٹم کی ان کی بات کرے، تو ان سب کا جو پریشر ہے وہ صحافی پہ آتا ہے۔ مالکان کے تھرو، میڈیا چینلز کے تھرو اس کا شو بند کرایا جاتا ہے، اس کو ادارے سے نکلوایا جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں یہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کچھ مستقبل کے صحافیوں سے۔ مایوس کن ہے کیونکہ آزاد صحافت کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کی طرف جانا پڑ رہا ہے، جو کہ ایک وہ مؤثر پلیٹ فارم نہیں ہے، نہ ہمارے فائنینشلی نہ ہمارے اسٹیبل کرنے کے لیے۔ کیا اس کے حوالے سے آپ کو پڑھائی کے اعتبار سے کچھ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس دباؤ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، پڑھایا اور سکھایا تو بہت کچھ جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تب بالکل چینج ہوتا ہے۔ سکھایا تو ہمیں یہی جاتا ہے کہ سچ ہی کہنا ہے، سچ طریقے سے کہنا ہے۔ ایک کلاس روم میں ابھی ہم داخل ہوئے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس اپنی کلاس شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تو جب تک ان کے ٹیچر نہیں آتے تو ان طالب علموں کے ساتھ ایک پول کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے چند سوالات کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے؟ کوئی بھی نہیں آپ لوگوں میں سے سمجھتا کہ صحافت آزاد ہے۔ چلے پھر آپ میں سے کون محسوس کرتا ہے کہ آج کا صحافی مالکان، سیاستدانوں یا کسی بیرونی دباؤ میں ہے؟
یعنی کہ جو لوگ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ صحافت آزاد نہیں ہے ان میں سے بیشتر سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں ہے. آپ میں سے کون جرنلزم کو بطور پیشہ اپنانا چاہے گا؟ 1 2 یا 3. کیا آپ میں سے کوئی صحافت میں اپنا مستقبل روشن دیکھتا ہے؟ آپ کتنے لوگ پر امید ہیں کہ میڈیا انڈسٹری بہتری کی جانب جائے گی؟ آپ یعنی کہ اتنے اسٹوڈنٹس میں سے صرف 5 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. جب ہم نے پوچھا کہ صحافت کیا آزاد ہے یا نہیں تو آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. تو کیا سمجھتے کیوں آزاد نہیں؟ یہ حالیہ ہی میں ایک آسما جہانگیر کانفرنس میں حامد میر صاحب نے ایک اسپیچ کی ہے. سب سے پہلے حامد میر صاحب نے کہا جی کہ ہمیں جرنلزم نہیں کرنلزم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا بھی کہ پاکستان میں میڈیا کرائے پر ہے. جو ان کی وہ اسپیچ تھی نا اس اسپیچ نے ہمارے دلوں میں بہت گہرا کیا کہتے ہیں کہ نا ایک ہتھوڑے کا کام کیا ہے. یہاں اس وقت ہم میس کام میں آئے ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹس ہمیں نظر آئے, یعنی کہ لوگ مستقبل میں اس پیشے کو اپنانا چاہتے ہیں. میم اب جو صحافی میں سمجھتا ہوں آ رہے ہیں نا وہ صرف پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کم از کم مستقبل کے صحافیوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ کس فیلڈ میں آ رہے ہیں. پاکستان میں بہت سے صحافی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے مختلف طرح کے مشکلات اور دباؤ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان بھی انہی صحافیوں میں شامل ہیں جنہیں اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنے سے روکا گیا اور حراست میں بھی رکھا گیا. اس وقت ضیاء لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس تجربے کے بارے میں جانتے ہیں. ضیاء, کیوں اٹھایا گیا آپ کو؟ وہ جو میں نے 45 منٹ گزارے تھے پولیس کی کیڈیو وین میں, اس کی جو آج تک میری یادداشت میں جب وہ الفاظ اور وہ وقت آتے ہیں تو میں خاصا گھبرا جاتا ہوں. ہم اس وقت موجود تھے لاہور کا ایک لبرٹی چوک ہے, وہاں پہ جب پولیس کریک ڈاؤن کر رہی تھی تو اس کریک ڈاؤن کو جب ہم کور کر رہے تھے تو وہاں پہ موجود پولیس کے افسران نے مجھے کہا کہ آپ اس کو نہ کریں کیونکہ ہم یہاں پہ پولیس کی کارروائی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں صحافی ہوں, جیسے آپ اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں تو میں بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. میرا صرف یہ کہنا تھا کہ انہوں نے میرا کیمرہ مجھ سے چھین لیا اور مجھے پولیس کی جو وین تھی کہتی ہوں اس میں مجھے بند کر دیا. اس وین کے اندر پہلے سے کچھ لوگ نے کہا کہ اب اگلے اسٹاپ سے آپ کا والیٹ اور آپ کا موبائل فون چھین لیا جائے گا, لہٰذا آپ نے جس کو بھی اطلاع کرنی ہے تو فوری طور پہ کر دیں. تو میں نے جو قریبی اپنے ساتھی تھے ان کو فوری طور پہ میسیجز کیے اور وی او اے کی جو میری کوآرڈینیٹر ہے پاکستان میں ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے پولیس نے مجھے حراست میں لے لیا ہے. ایگزیکٹلی وہی ہوا. تھوڑی دیر بعد پولیس والوں نے مجھ سے میرے موبائل فون اور میرا والیٹ بھی چھین لیا اور میں 45 منٹ تقریباً وہاں پہ پولیس وین میں رہا. اور میرا جرم یہ تھا کہ پولیس جو وہاں پہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے ہم اس کی جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. اس دوران جو ہے وہاں پہ مجھے نہ کسی سے بات کرنے کی اجازت تھی. ایون جو وہاں پولیس وین کے اندر جو ایک کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں پہ گرمی اتنی شدید تھی, دھوپ میں وہ وین کھڑی تھی اور ہمیں وہاں پہ پانی تک نہیں دیا گیا. اسی وین کے اندر کچھ خواتین بھی تھیں, مرد بھی تھے جو آلریڈی وہاں پہ کئی گھنٹے سے تھے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ چونکہ یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں لہٰذا انہیں جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے. ابھی ہم وہاں پہ موجود تھے کہ اسی دوران میرے کچھ صحافی دوست وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ پولیس کے ساتھ ایک منت سماجی شروع کی کہ ہم یہاں پہ پروفیشنل صحافی ہیں, اب ہمارے کارڈ چیک کر سکتے ہیں, ہمارے ادارے کے کارڈ چیک کر سکتے ہیں, پریس کارڈ چیک کر سکتے ہیں. لیکن جو پولیس تھی وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی اور انہوں نے وہاں پہ مجھے 45 منٹ جو ہے وہ ڈیٹین رکھا. اس کے بعد جب میرے چونکہ وہاں پہ صحافی دوست پہنچے انہوں نے باقاعدہ پولیس کے ساتھ ایک منت سماجت کی, جس کے بعد انہوں نے مجھے پولیس کی گاڑی سے باہر نکالا مجھے اور اس کے بعد میرا کارڈ وغیرہ چیک کیا. اس کے بعد آپ کو کام کرنے دیا گیا یا نہیں؟ نہیں, اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے کام نہیں کرنے دیا اور کہا کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ جگہ چھوڑ دیں, اگر آپ یہاں پہ مزید رکیں گے تو ہم آپ کا جو کیمرہ ہے وہ مشکل اپنے پاس رکھ لیں گے یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ مزید آپ کو آرام کیا جائے گا. لہٰذا ہم ذہنی طور پہ اتنے میں گھبرا چکا تھا کہ ہم صرف اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کریں کیونکہ وہ بھی پوری نہیں کرنے دی جا رہی. اور پولیس نے باقاعدہ ہمارے آگے اپنی رکاوٹیں تھیں اور ہمارے کام میں باقاعدہ اڑچن پیدا کرنی شروع کر دی. پولیس والے کبھی آگے آ جاتے تھے, نہ آپ کو کام کرنے دیا گیا اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہاں رکنے دیا گیا. بہت شکریہ ضیاء, آپ کا تجربہ ہم جاننا چاہ رہے تھے, اپنی آڈینس کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں گزشتہ 1 سال اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے لیے کیسا رہا اور صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہی صحافیوں پر دباؤ بڑھاتا ہے, اور پاکستان میں گزشتہ 1 سال میں سیاسی عدم استحکام رہا تو اس کا آزادی اظہار رائے پر کیا فرق پڑا. سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. میر صاحب بہت شکریہ. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا سیاسی حکام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ذمہ دار ہیں صحافتی آزادیاں سلب کرنے کے. پاکستان میں میڈیا یا صحافیوں کی مشکلات کیا سیاسی حکام کی وجہ سے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان نے جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں 2 پوائنٹ لوز کیا ہے. جو لیٹسٹ RSF کا ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس آیا ہے
تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. اس میں صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, خود بہت سے جو میڈیا کے ادارے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کا ایک سیلف سینسرشپ لگا ہوا ہے کہ جس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی طرف سے کوئی ریٹن میں کوئی آرڈر نہیں ہے, کسی عدالت کی طرف سے آرڈر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا جو ایک چیئرمین جیل میں ہے, آپ اس کی نہ تصویر دکھا سکتے ہیں نہ اس کی کوئی ویڈیو دکھا سکتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑی مثال ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی پاکستان میں سینسرشپ کدھر ہے, تو ان کے سامنے ایک مثال ہے کہ جی ایک پارٹی جو ہے اس کا ایک چیئرمین جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہے, اس کی آپ نہ تصویر دیکھیں گے کسی ٹی وی چینل پہ اور نہ ہی آپ اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, اور اگر آپ نے اس پہ تنقید بھی کرنی ہے تو پھر بھی آپ اس کی وہ تصویر نہیں دکھا سکتے. تو اس کی جو پاکستان میں جو ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں, بہت سے اس میں ادارے ہیں, اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بزنس مین جو ہے وہ بہت مضبوط ہے, اس کے بعد بہت پیسے ہیں اور وہ ٹی وی چینلز کو اشتہارات دیتا ہے, تو اس پر بھی آپ نام لے کے تنقید نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں کہ صرف اسٹیٹ ایکٹرز اس میں انوالو نہیں ہیں, اس میں بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی انوالو ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں تبدیل ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے میڈیا کی آزادی پہ, یا یہ اب پورا سسٹم میں جو ہے وہ انٹرنچ کر چکا ہے؟ میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے, میری مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس سے پہلے جب تو اس میں بھی میرے پر پابندی لگی رہی, غیر اعلانیہ سینسرشپ کا مجھے سامنا تھا. اکثر اوقات جو ہے وہ لائیو پروگرام نہیں کرنے دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس کے بعد بھی وہی صورتحال ہے, اور ابھی بھی بہت زیادہ دباؤ ہے, اور غیر اعلانیہ سینسرشپ ابھی بھی موجود ہے. آپ دیکھیں کہ آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے, آج پوری دنیا میں صحافت کی آزادی کا دن منایا جا رہا ہے, اور آج خوزدار میں پریس کلب کے پریزیڈنٹ صدیق مینگل صاحب کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا ہے. اب یہ کوئی روٹین کا بم دھماکہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی خوزدار پریس کلب کے جنرل سیکرٹری تھے عبدالحق بلوچ صاحب, ان کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا, ان کو شہید کیا گیا تھا. اس سے پہلے خوزدار پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے ندیم گرگناڑی صاحب, ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا, ان کے بچوں کو, 2 بیٹوں کو پر حملہ کیا گیا. تو یہ ایک مثال ہے کہ کیونکہ خوزدار ایک بلوچستان کا ایک بڑا علاقہ ہے, بڑا شہر ہے, اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹینشن رہتی ہے ہر وقت. تو وہاں پر بھی یہ جو پریس کلب ہے خوزدار کا, یہ ایک طویل عرصے تک اس کو لاک لگا رہا ہے, اس پر تالا لگا دیا گیا تھا. تو صدیق بلوچ صاحب نے وہ تالا کھلوایا, الیکشن ہوا, الیکشن میں ان کو ہروانے کی کوشش ہوئی, وہ جیت گئے, آج ان کو قتل کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے تمام صحافیوں کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ جناب تم پریس فریڈم کا عالمی دن منا رہے ہو, یہ لو تمہارے پریس کلب کا ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہم بم دھماکے میں مار دیں گے. تو گزشتہ کچھ عرصے میں میر صاحب ایک چیز جو دیکھنے میں ملی ہے ہمیں کہ سیاسی حکومتوں نے اون کرنا شروع کر دی یہ کارروائیاں جو صحافیوں کے خلاف ہوتی ہیں. عطا تارڑ کا بھی میں نے بیان چلایا, انہوں نے کہا جتنا وائبرنٹ پاکستان میں میڈیا ہے اتنا شاید کہیں نہیں ہے, اور بہت کم ملکوں میں ہے, حالانکہ اصل کارروائی کچھ دوسرے ریاستی اداروں کی طرف سے ہوتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سیاسی جو حکام ہیں یا جو سیاسی حکومتیں ہیں انہوں نے کیوں اون کرنا شروع کر دیا اس کو؟ اس لیے کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ بے اختیار ہیں. یہ صاحبان اختیار جو ہیں, جو اپنے آپ کو صاحبان اختیار سمجھتے ہیں, یہ دراصل بے اختیار ہیں. اور یہ جو جس بیان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے بعد تو بندہ جو ہے وہ صرف مسکرا کر اور اپنے سر پہ ہاتھ ہی مار سکتا ہے یا اپنا سینہ ہی پیٹ سکتا ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بڑا وائبرنٹ ہے. آپ یاد کریں اس طرح کا بیان جو ہے وہ جب عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو وہ کہا کرتے تھے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ برطانیہ کے میڈیا سے بھی زیادہ آزاد ہے. اور جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا اس وقت میں بین تھا پاکستان میں, اور بی بی سی کے ایک پروگرام میں ہارڈ ٹاک میں مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ پر پابندی کس نے لگائی ہے, عمران خان ہے یا کسی اور نے؟ تو میں نے کہا وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, وزیر اعظم ہیں, ذمہ دار تو وہ ہیں, لیکن پابندی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے لگائی ہے. تو آج بھی یہی صورتحال ہے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے دن
یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے. جس دن پاکستان کے ایک پریس کلب کے پریزیڈنٹ کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا, اور فریڈم نیٹ ورک نے ابھی کل ہی ایک رپورٹ جاری کی ہے, اور فریڈم نیٹ ورک بتا رہا ہے کہ پچھلے 1 سال میں پاکستان میں 5 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے, اور صحافیوں پر حملوں اور اغوا اور تشدد کے 104 واقعات صرف 1 سال میں پیش آئے ہیں, اور صحافیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کم از کم 200 صحافی جو ہیں ان کو پچھلے 1 سال میں مختلف قسم کے قانونی نوٹس دیے گئے, اور ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان پر مقدمات درج ہوئے. اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں آپ کو کم از کم 10-15 صحافیوں کے نام بتا سکتا ہوں جن پر اس وقت بھی جھوٹے مقدمات قائم ہیں, اور وہ ابھی بھی مختلف عدالتوں میں جا کے اور پیشیاں بھگت رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. میرے صاحب ایک چیز ہم نے جو دیکھی پچھلے کچھ عرصے میں کہ اب یہ جو ٹرینڈ ہے کہ ڈائریکٹلی دباؤ تو جو ڈالا جاتا ہے سو ڈالا جاتا ہے, فیملی ممبرز جو ہیں ان کو بھی دباؤ میں رکھا جاتا ہے یا ان کے ذریعے بھی امپیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے کتنے کیسز ہیں پاکستان میں, کچھ نمبر ہیں آپ کے پاس؟ میں ذاتی طور پہ ایسے بہت سے صحافیوں کو جانتا ہوں جن کو پریشرائز کرنے کے لیے وائف ہے اس کو تھریٹ, رات کو ان کے گھر میں گھس کے ڈاکوؤں کے روپ میں ان کے بچوں کو ڈرایا گیا. اور میں کیا بتاؤں آپ کو, میں نام نہیں لیتا, میں لوگوں کی فیملیز جو ہیں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت پرومیننٹ صحافی ہیں, ان کی وائف جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول سے لے کے گھر جا رہی تھیں, چھوٹی سی گاڑی تھی, تو جب وہ ایک اشارے پہ رکیں تو ایک لفافے میں, پلاسٹک کے لفافے میں سانپ جس میں ڈالا ہوا تھا, تو وہ پلاسٹک کے لفافے میں جو سانپ تھا وہ ان کی گود میں پھینک دیا گیا, ڈرائیونگ سیٹ سے اندر پھینک دیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں. پھر ایک اور واقعے میں ایک صحافی کے بچے جو ہیں وہ اسکول سے واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑی پہ پتھر مارے گئے. ایک اور واقعے میں ایک خاتون اینکر جو ہیں ان کے گھر میں گھس کر ان کے بچوں کے بیڈ روم میں جا کے کہا گیا کہ اپنی ماں کو سمجھا لو. کسی نے ان واقعات کو رپورٹ نہیں کیا. میں آپ کو اس طرح کے بہت سے واقعات بتا سکتا ہوں. کسی نے واقعات کو رپورٹ نہیں کیا. لیکن یہ جو آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ذریعے ٹیررائز کرنا, پریشرائز کرنا, اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں یہ ذاتی طور پہ میرے علم میں ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا, پولیس پروٹیکشن نہیں دیتی, کوئی کارروائی نہیں کرتی, لہذا لوگ جو ہیں وہ یا پاکستان چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی سچ لکھنا بولنا چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر اسی طرح تو الٹیمیٹلی آزادی اظہار جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس کیس میں. میرے صاحب ایک چیز لاسٹ پہ بالکل میں جاننا چاہوں گا, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو مالکان پہ پریشر آتا ہے, جو ایڈ دیتے ہیں بڑے بزنس مین, ان کی وجہ سے ان کے خلاف بھی آپ بات نہیں کر سکتے یا ان کے خلاف بھی کوئی خبر ہے تو وہ نہیں چل سکتی. پاکستان میں صحافتی برادری کے اندر بھی ایک تقسیم موجود ہے, آپ کے خیال میں اس کا کتنا قصور ہے موجودہ حالات کے لیے؟ دیکھیں یہ بھی جو ہے نا ایک ریاست کی ایک پالیسی کے تحت پاکستان میں صحافیوں کی یونٹی کو توڑا گیا ہے. جب کچھ سال پہلے ہمارے ایک ساتھی تھے سلیم شہزاد صاحب, جب ان کو اسلام آباد سے قتل کر کے, اغوا کر کے قتل کیا گیا اور ان کی لاش جو ہے ایک نہر میں پھینک دی گئی, تو اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو اسلام آباد میں ہم نے تمام جو ٹی وی اینکرز تھے اور تمام جو صحافتی تنظیمیں تھیں, ہم سارے متحد ہو گئے. ہم نے ایک ساتھ لائیو شوز کیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے, ہم نے حکومت پہ پریشر ڈالا, ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن بنایا. تو اس وقت وہ جو کمیشن تھا اس کے سامنے میں بھی گیا اور بھی لوگ گئے. ہم نے جا کے تو نام لیے ریاستی اداروں کے, وہ لوگ جن کے اوپر شک تھا ہم نے ان کے نام لیے جی کہ ان لوگوں نے سلیم شہزاد کو پہلے دھمکیاں دی تھی, انہوں نے اس کو اغوا کروایا اور یہی اس کے قتل میں ملوث ہیں. تو اس میں ایک یونٹی تھی, اس یونٹی کو توڑ دیا گیا. جو صحافتی تنظیمیں تھیں ان میں بہت سے گروپ بنا دیے گئے. مثال کے طور پہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے کہ اس نے پاکستان میں آمریت کے خلاف جدوجہد کی ہے, اس نے پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کی ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس پی ایف یو جے کے کتنے گروپ بنا دیے گئے. پالیسی کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا صحافتی تنظیموں کا. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب, وقت کی کمی ہے, یہاں پہ پروگرام میں روکنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیمز اور ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.